مسئلہ ہے اس صوبے کا، بلکہ صوبے کا نہیں اس ملک کا۔ ایک تھا پہلے جو چشمہ کا فصل بنا ہے، یہ دوسرا جو ہے میں جب سی ایم تھا اس سے پہلے سے یہ یہاں پر پروونشل اسمبلی میں بھی ڈسکس ہوتا ہے، قومی اسمبلی میں بھی ڈسکس ہوتا ہے، اور پھر تقریباً 3 حکومتوں میں نے خود دیکھا۔ ابھی جو میں فیڈرل منسٹر تھا اس وقت بھی میں وہاں پر ہم نے ڈالا تھا پی ایس ڈی پی میں، لیکن نہ صوبائی گورنمنٹ نہ کوئی وفاقی گورنمنٹ اس کو اتنی اہمیت دیتی ہے جس طرح اس کو اہمیت ملنی چاہیے۔ جناب اسپیکر صاحب، ہمارے صوبے میں ہم اجناس میں خود کفیل نہیں ہیں، اور اس صوبے کی ایک مجبوری ہے کہ ہمیں چاول بھی پنجاب سے آتا ہے، ہمیں آٹا بھی پنجاب سے آتا ہے، اور جب ہماری کوئی تلخی ہو جاتی ہے تو وہاں پر پنجاب کی حکومت پھر ہمارے صوبے میں جو گندم آتی ہے اس پہ پابندی لگاتی ہے، اور جب پابندی لگاتی ہے تو اتنی مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور بہانہ بناتے ہیں کہ ادھر سے یہ سارا اسمگلنگ میں جاتا ہے افغانستان۔ اور یہ ہم جب میں سی ایم تھا، میرے ساتھ فوڈ منسٹر تھے فضل ربی صاحب جو مردان سے تعلق رکھتے تھے، اس نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی، پنجاب اس پہ غصے ہوا اور وہاں پر انہوں نے ہمارے گندم آٹا وہ سب بند کیا۔ پھر میں اور چیف سیکرٹری خود چلے گئے اور وہاں پر پرویز الہی سے بات کی، چیف سیکرٹری پنجاب کا بھی تھا، تو انہوں نے اپنے فوڈ منسٹر کو ڈانٹا بھی اور وہ سپلائی شروع ہو گئی۔ لیکن ایک مجبوری ہے اس صوبے کی، اور اس مجبوری سے نکلنے کے لیے میں نے بڑا سٹڈی کیا ہے کہ ہمارا یہی ایک کام اگر ہو جائے، اس سے تقریباً ہماری 3 لاکھ ایکڑ اراضی جو ہے وہ سیراب ہوتی ہے، اور اگر آپ کا وہاں پر 3 لاکھ ایکڑ بنجر زمین سیراب ہو جائے تو آپ اجناس میں خود کفیل ہو جائیں گے۔ آپ کا وہاں پر چاول بھی اپنا ہوگا، گندم بھی ہوگا۔ خود کفیل کے علاوہ آپ افغانستان کو جتنا دیتے ہیں وہ پنجاب سے ضرورت نہیں، آپ افغانستان کو بھی دیتے ہیں۔ میں جب چیف منسٹر تھا میں نے اس کا پورا PC1 فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اس پر اخراجات تھے 25 ارب روپے۔ پوری یہ پروجیکٹ یہ اسکیم جو تھا 25 ارب پہ بنتا تھا، اور جب ہم نے ہائیڈل پہ فیصلہ کیا کہ 110 ارب روپے ہمیں ملیں گے، اس پہ ہم نے اسی سال 5 ارب روپے، آپ ذرا وہ پرانا ADP نکالے ہمارے وقت کی میں، ہم نے اس کے لیے 5 ارب روپے ان میں سے رکھے کہ ہم اس 110 ارب روپے میں سے خود کمپلیٹ کریں گے۔ اگر فیڈرل گورنمنٹ تعاون کرتے کچھ بنیادوں پہ کریں گے، لیکن پھر مسئلہ یہ ہوا کہ اس ایگریمنٹ میں یہ بھی تھا کہ کوئی فریق عدالت نہیں جائے گی۔ وہ ایگریمنٹ میرے پاس بھی ہے اور یہاں پر آپ کی حکومت کے پاس بھی ہے، لیکن اس کے باوجود فیصلہ جب ہوا، 2 ثالث ہمارے تھے، 2 وابڈا کے تھے، پینل کا چیئرمین جسٹس اجمل میاں سین سے تھا، ایک فیصلہ آیا جو ہماری کوشش تھی، لیکن پھر وابڈا والے چلے گئے، انہوں نے سٹے لے لی، وہ پیسے ہمیں نہیں ملا اور پروجیکٹ نہ ہو سکا۔ اس کے بعد حیدر خان چیف منسٹر بنے، اور حیدر خان نے اور اسفندیار خان نے زرداری صاحب سے بات کیا اور وہ پیسے پھر آنا شروع ہو گئے جو 110 ارب روپے تھے۔ میں نے اس وقت امیر حیدر خان ہوتی صاحب کو بھی ریکویسٹ کی کہ چھوٹے چھوٹے منصوبے چھوڑے، یہ ایک منصوبہ اس میں سے کر دے کہ یہ صوبہ خود کفیل ہو جائے۔ تو ابھی بھی ہم اس ایوان کے ذریعے جب ہماری میٹنگ تھی اسپیکر کے ساتھ کہ ابھی چونکہ فیڈرل PSDP بن رہی ہے، اگر ہم متفقہ طور پہ ادھر سے ایک ریزولوشن بھی صوبے کی طرف سے بھیجے اور اس کی اہمیت کو ہم اجاگر کریں، اور اسی بنیاد پہ اگر فیڈرل گورنمنٹ پورا اس کے لیے تیار نہیں ہے، میں تو یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ پروونشل گورنمنٹ اس میں اپنا شیئر ڈالے،
کہ یہ منصوبہ اس سال جو ہے اس کے لیے اتنے پیسے رکھے جائے کہ کم از کم کوئی کنٹریکٹر، یہ عام لوگوں کے کنٹریکٹر کا کام نہیں ہے، اس میں ایسے بیڈز آئیں گے، اگر آپ کے پاس اس کے لیے پیسے ہوں گے تو وہاں پر کنٹریکٹر اس کے لیے تیار ہوگا۔ تو میری پوری اس ایوان سے گزارش ہے، باقی تقریریں تو میں نے نہیں سنی ہیں، لیکن میں گورنمنٹ سے بھی، چونکہ زیادہ تر کریڈٹ جو جائے گا وہ تو حکومت کو جائے گا، ایک بڑا منصوبہ ہے وہاں پر کر لے۔ تو موجودہ 5 سال پرویز خٹک کی حکومت میں اور 3 سال محمود خان کی حکومت میں ایک کوئی پروجیکٹ اس صوبے میں ایسا نہیں ہوا ہے جو ریونیو پیدا کرے، یا ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ آئل اینڈ گیس پہ کمپنی بنی تھی صوبے کی، اخراجات اس پہ ہوئے، کروڑوں اربوں روپے اس پہ خرچ ہوئے، ایک کنواں انہوں نے تلاش نہیں کیا۔ ہمارے صوبے کی 2-3 چیزیں ہیں، ایک ہے ہمارا ہائیڈل، ایک ہے ٹورزم، اور ایک ہے آئل اینڈ گیس کی، جو آپ کو صوبہ خود کفیل ہوتا ہے۔ جب ہماری بدقسمتی ہے، یا ہماری ہے یا پورے صوبے کی ہے، جب عاطف خان نے اس پہ کام شروع کیا ٹورزم پہ، اور بہت یہاں پر اچھی خوبصورت بریفنگ دی، میں نے اسے اپنا بھی علاقے کا ایک منصوبہ یہاں پر پیش کیا جو ہمارا پیزو میں ہے، پھر بیچارہ وہ منسٹر چلا گیا اور ٹورزم کے جو منصوبے ہیں وہ ادھورے رہ گئے۔ ابھی یہ 3 چیزیں ہمارے پاس ہے، ایک ہائیڈل میں ہے، ایک آئل اینڈ گیس ہے، ایک ٹورزم ہے۔ ابھی اگر آپ وفاقی حکومت سے ہماری صوبائی گورنمنٹ رابطہ کرے، میرا بیٹا میں نے ہے، وہ خود بھی وہاں پر آئل اینڈ گیس کی وہاں پر اسٹینڈنگ کمیٹی میں، یہ مسئلے میں نے اس کو دیے اٹھا رہا ہے۔ لیکن اگر گورنمنٹ یہاں پر اپوزیشن آپ کے ساتھ ہے، محمود خان صاحب جائیں اور وہاں پر کہہ دے، ایک تو ہمیں بجلی کی جو رائلٹی ہے اس میں جو ہمارا شیئر ہے وہ نہیں مل رہا ہے۔ ہماری خواہش یہ تھی کہ ابھی شکر ہے ایک وفاقی حکومت ہے جو پی ٹی آئی کا ہے اور ایک صوبائی حکومت، اس میں ہمیں جو کوئی فیڈرل گورنمنٹ سے نہیں دے رہا تھا، ایک ہی پہلی بار زندگی میں، ایک دفعہ پہلے جب سردار مہتاب صاحب تھے، غالباً اس وقت نواز شریف صاحب تھے اور وہ چیف منسٹر تھے، اس کے بعد ایک حکومت آئی، اس میں بھی بڑی پروگرس ہوئی تھی اس وقت۔ ابھی اگر ہماری صوبائی حکومت مرکز سے رابطہ کرے، ہمارے وہ بقایا جات جو وہاں پر ہائیڈل کی سائڈ پہ ہمارے ہیں یا ہمارے آئل اینڈ گیس کے ہیں، یہ ہمارے 3 ممبر یہاں پر بیٹھے ہیں، کوہاٹ، کرک، ہنگو کے سارے پی ٹی آئی کے ہیں، اور کرک اور کوہاٹ میں مشترکہ قسم کے ہمارے انتخاب ہوا ہے۔ اس کے لیے بھی ہم نے چیف منسٹر سے بات کی، اسپیکر صاحب نے کی، ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا، منٹس بھی موجود ہے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی سربراہی میں، کہ وہاں پر صوبے کی طرف سے فنڈ ریلیز ہوگا اور ایم پی ایس کا اطمینان ہے، اس پہ بھی عمل نہ ہو سکا، ابھی دوبارہ احتجاج پہ لوگ آ رہے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، پوری اپوزیشن ان چیزوں کو اولویت دے۔ ایک تو یہاں سے ایک ریزولوشن اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں، یہ گورنمنٹ مناسب سمجھتی ہے کہ ہمارا جتنا شیئر وہاں پر پڑا ہے آئل گیس میں وہ ہمیں دے دے، ہائیڈل میں ہمارے جتنے بھی بقایا جات ہیں وہ ہمیں دے دے، اور ہمارے صوبے کے لیے ایک احسان کرے کہ یہ چشمہ ریڈ بینڈ کینال ہے اس کو اس پی ایس ڈی پی میں ڈال بھی دیں، لیکن اس طرح ڈالنا نہیں کہ 10 کروڑ روپے اور یہ پروجیکٹ ہوگا۔ ابھی جو میری معلومات ہے یہ ابھی گیا ہے 150 ارب پہ، میں جب چیف منسٹر تھا تو 25 ارب پہ بن رہا تھا، جب غفلت ہوئی کسی نے توجہ نہیں دی، ابھی وہی پروجیکٹ چلا گیا 150 ارب پہ،
190 पे। अभी मेरे ख्याल में इस साल दोबारा उसमें से कुछ कीमतें बढ़ी हैं, ये मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ। तो इस पे हम इंशाल्लाह भरपूर तरीके से, मैं मीडिया से गुजारिश करूँगा, वो यहाँ पर बैठे हैं, हमारे एक बड़ा हिस्सा है, अगर वो भी इसको हाईलाइट करे अपने चैनल के जरिए कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अपोजिशन इन 3 मुतालबात को अवलियत दे रही है और वफाकी हुकूमत उसको वजन दे। लेकिन मीडिया वाले भी नाराज हैं। कल भी उन्होंने मेरे ख्याल में वॉकआउट किया था। और ये भी मैं गुजारिश करूंगा, हुकूमत जोर पे नहीं चलती है, हुकूमत एहतराम के रिश्ते पे चलती है। और इस सूबे का यह है कि एक आध कदम आए, हम 2 कदम आपके पास आगे आएंगे, 3 कदम आगे आ गए। लेकिन वो एहतराम का रिश्ता जब मौजूद हो, अभी वफाक में हामिद मीर के साथ जो कुछ हो रहा है, वहां पर वो दूसरा जो सहाफी था उसको जिस तरह मारा गया अपने घर में, हमारे यहां जब कोई बात करता है, ये 3 MPO अभी मेरे बनू में तो इस तरह है जिस तरह नस्वार पठान आदमी कभी डालता है कभी फेंकता है। सहाफी भी 3 MPO के अंदर और ताजिर भी 3 MPO के अंदर। खुदारा इस सूबे की रिवायात पे रहें, इसके हम अमीन हैं। अभी इस उम्र में हम हैं, लेकिन ये आएंगे हमारी उम्र पे इधर, यह आगाज है इनका। तो ना एहतराम का रिश्ता जोड़े। और मैं भरपूर अपोजिशन की तरफ से, मेरी सारी अपोजिशन बैठी है, इसकी तायद भी करता हूँ, सिफारिश भी करते हैं, इल्तिजा भी करते हैं कि खुदारा इस सूबे पे आप रहम करें और ये प्रोजेक्ट जो है इस साल इसमें मंजूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर। जनाब सरदार हुसैन बाबक साहब, ये आप जो चश्मा